شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسیر الریا شرک، مجھے وہ چیز رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو یہ ہمیں دو صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ کا جو دوسرا اہم ترین پہلو ہے وہ ہے اخلاص۔ ہر کام صرف اور صرف اخلاص کے ذریعے ہونا چاہیے، اخلاص کے پر فوکس ہونا چاہیے ہمارا، کوئی اور کسی کی رضا، کوئی اور دکھاوا ہمارے جو ہے عبادت اور ہمارے اعمال خیر میں اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز ہے وہ تقویٰ ہے، جو ابھی یہ جو روزے کی آیت آئی ہے اس میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ۔ تو جو اللہ کا رنگ ہے اس میں تقویٰ بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ اللہ کا رنگ جو ہے، یہ تقوی کو کیسے، تقوی سے وضاحت ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ تقوی کے معنی اصل معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اور اس بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بچنا کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ انسان اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنا پورا ہاؤ بھاؤ زندگی کا ایسا بنا لے اخلاص کے ساتھ، وہ اخلاص رہنا چاہیے، وہ پہلی ہی بات آ چکی ہے۔ اگر صرف اللہ کے لیے نہیں بچتا ہے تو پھر وہ جو متقیانہ اس کا ہاؤ بھاؤ ہے، سمانگ ہے، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے جو ناراض کرنے والے حرکات و سکنات سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت کتب حدیث میں ہے، سیرت کی کتب میں آتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، یا ابی مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں یا گزرتے ہیں جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں ایک پتلا پگڈنڈی کا راستہ گزرتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا، میں 12 گزرتا ہوں۔ تو کہا، آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے اپنے دامن اپنے کرتے کا دونوں طرف سے سمیٹ کے دکھایا، میں اسے بچتا بچاتا نکل جاتا ہوں تاکہ کانٹے میرے دامن سے الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین ذالک التقوی، امیر المومنین یہی تقوی ہے۔ وہ ایک اشارہ ہے، اسلام کی ایک جامع تعریف بھی ہو رہی ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے، زہد حاصل کرنے کے لیے کسی گفا و غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی انسانی معاشرے میں رہ کر کے یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا فہم کام کر رہا ہے کہ یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں یہی وہ حقوق ہیں، یہی وہ حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں ایک دوسرے پر۔ اللہ تعالیٰ نے نفس سے حقوق سے لے کر کے اور بندوں کے حقوق رکھے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر رکھے ہیں، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ آیت صوم سے پہلے یہ ساری چیزیں بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں۔